اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی انقلابی دانشوروں، تجزیہ نگاروں، اساتذہ اکرام، محنت کشوں، مزدوروں، طالب علم بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم۔ میری پچھلی ویڈیوز پر ایک ایسا کمنٹ ملا جس پر آج میں نے ضرورت محسوس کی کہ آپ بھائیوں سے ایک بار پھر مخاطب ہوں اور اس ویڈیو پر ہونے والے کمنٹ کا جواب دے سکوں۔ جناب، میرے ایک محترم دوست نے لکھا کہ پاکستانی قوم کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، پاکستانی قوم مجرمانہ ذہنیت اختیار کر چکی ہے، پاکستانی قوم سو چکی ہے۔ میں ان سے جزوی طور پر متفق ہوں، مگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ قوم نہ تو سوئی ہوئی ہے، نہ ہی مردہ ضمیر ہے اور نہ ہی مجرمانہ ذہنیت کی مالک۔ میرے بھائیوں، میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اللہ کریم نے اپنے بندوں کو ایک ہی طریقے سے پیدا کیا، ایک ہی طرح کی خوراک دی، ایک ہی طرح کی ساخت اور حیت دی، اور آج میں دوسری بات کہنے لگا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو معصوم پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نظام میں بھی ایک عمر تک کسی بچے کا نہ مواخذہ ہوتا ہے نہ احتساب ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام انسان معصوم پیدا کیے گئے تو وہ مجرم کیسے بنے؟ کون سے عوامل ایسے تھے؟ کون سے فیکٹرز ایسے تھے؟ کون سا نظام تھا جس نے معصوم لوگوں کو مجرم بنانے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی، انہیں جرم کی دلدل میں پھنسانے کی کوشش کی؟ تو میرے بھائیوں، میری رائے میں اس کے 3 پہلو ہیں۔ سب سے بڑا پہلو معاشی وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم، دوسرا پہلو معاشرتی ڈھانچے کا ہے، تیسرا پہلو ہم پر مسلط کیے گئے غیر جمہوری حکمران ہیں جن کی پالیسیاں ناقص، اور سب سے پہلے میں ان کی ایک ہی پالیسی کی طرف جانا چاہتا ہوں، اربنائزیشن۔ جب دیہاتوں سے مختلف ادوار میں لوگ ظالموں، جاگیرداروں، بڑے بڑے زمینداروں کے ظلم و زیادتی کے باعث، وسائل میں انہیں حصہ نہ ملنے کے باعث مزدوری کے لیے شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی ہو، لاہور ہو، پنڈی ہو، ملتان ہو یا اور بڑے بڑے شہر جیسے کوئٹہ ہے، جیسے پشاور ہے، آبادی کا دباؤ اس قدر بڑھا کہ موجودہ حکمرانوں نے یا ماضی کے حکمرانوں نے اس پر کوئی مناسب منصوبہ بندی نہیں کی، جس کے نتیجے میں معاشی بدحالی کا پیدا ہونا لازم تھا۔ چنانچہ معاشی بدحالی کی وجہ سے جب عدم استحکام آیا، لوگوں کے اندر طبقاتی تقسیم نے جنم لے لیا، امیر امیر تر، غریب غریب تر ہوتا چلا گیا، تو نتیجتاً بے روزگاری، افراط زر، مہنگائی، ذخیرہ اندوزی جیسے عوامل نے پنپنانا شروع کیا۔ جب ایسے حالات معاشی طور پر کسی ریاست میں پیدا ہو جائیں گے تو اس کا معاشرہ کس طرح سروائیو کر سکتا ہے، کس طرح معصوم رہ سکتا ہے، جبکہ معاشرے کے تمام افراد معصوم پیدا ہوئے ہوتے ہیں؟ جب انہیں روٹی نہیں ملتی، جب انہیں تعلیم نہیں ملتی، جب انہیں طبی سہولیات نہیں ملتی، جب آپ کا پولیسنگ سسٹم آقا اور مالک والا ہوگا، غلام والا ہوگا، برطانوی طرز کا ہوگا، امیر کے لیے تھانے کا سلوک اور
غریب کے لیے تھانے کا سلوک، اور جب یہ پولیسنگ سسٹم چلے گا تو لوگوں میں فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے۔ آپ کے عدالتی نظام نے، جس کی بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں، مگر سر دست میں شاہ زیب کے قتل کی بات کرتا ہوں، میں سیالکوٹ میں مارے جانے والے 2 بھائیوں کی بات کرتا ہوں، ان تمام کے پیچھے ایک ایسا مافیا ہے جسے سیاسی مافیا کہا جاتا ہے۔ شاہ زیب کا قتل کیا سیاسی مافیا کی نظر نہیں ہوا؟ سیالکوٹ کے 2 بچے جو مارے گئے، واضح طور پر مارنے والے اور مرنے والوں کی ایک طرف ایک سیاسی پارٹی کے افراد تھے، دوسری طرف دوسری سیاسی پارٹی کے افراد تھے۔ انصاف کی دھجیاں بکھریں لیکن کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ میرے بھائی، جہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، بڑے کے لیے اور قانون، سرمایہ دار کے لیے اور قانون، ایک غریب آدمی کے لیے اور قانون، وہاں پہ چوری چکاری، چھینا چھپٹی، سٹریٹ کرائم، منشیات فروشی پہ بات کر لیتے ہیں۔ کون کر رہا ہے منشیات فروشی؟ کیا چھوٹے چھوٹے آدمی کرتے ہیں؟ مافیا نے انہیں چند ٹکوں کے عوض ملازم کر رکھا ہے۔ مافیا اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے ذخیرہ اندوزی کا مافیا ہو، چاہے سمگلنگ، منشیات کا انہوں نے معاشرتی ڈھانچے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ جس معاشرے میں معاشی بدحالی ہوگی، ذرا سوچئے، غور کیجئے، جس معاشرے میں انسان کو روٹی میسر نہیں ہوگی، وہ روٹی کو پورا کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بیچے گا، اپنے گردوں کو بیچے گا، وہ روٹی پورا کرنے کے لیے بے حیائی اور بدکرداری کی طرف جائے گا۔ جہاں جنسی جرائم بے تحاشا تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جہاں قتل کے واقعات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، وہ معاشرہ کیا وہ معاشرہ ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے؟ انسانی معاشرہ بنیادی طور پہ جرم کی دلدل کے علاوہ اس میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو معصوم ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، ایک باحیا، میری تمام بہنیں، میری تمام بیٹیاں بے حیا نہیں ہیں، باحیا ہیں، با کردار ہیں، مگر جب ان کا بچہ دودھ سے بلک بلک کر روتا ہے، اس کے پاس دودھ دینے کے لیے وسائل نہیں ہوتے، جب وہ لباس کی عدم موجودگی کی وجہ سے سردی میں ٹھٹھر کر نمونیے کا شکار ہو جاتا ہے اور اسے طبی سہولت تک میسر نہیں ہوتی، اس عورت کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ جس آدمی کے پیٹ میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی، اس پیٹ کے دوزخ کو بھرنے کے لیے کیا لوگ چپ چپیتے بیٹھے رہیں؟ کیا لوگ خاموشی سے انتظار کرتے رہیں کہ آسمان سے من و سلوہ اترے گا؟ کس نے اسے روٹی فراہم کرنی ہے؟ ریاست کا کام ہے، حکمرانوں کا کام ہے، نظام کا کام ہے۔ جب یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ معاشی بدحالی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ لوگوں کے پاس جرائم کی طرف جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچتا۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ایک ایسی عورت کی جسے میں ذاتی طور پہ جانتا تھا۔ میں نے اس عورت کو ایک ہی بات کہی کہ بیٹی، بہنا، دندا فروشی سے باز آ جاؤ، یہ اچھا کام نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ اس نے مجھے جواباً ایک بات کہی کہ میرے 6 بچے ہیں، 6 بچوں کو میں نے روٹی بھی دینی ہے، کرائے کے مکان، وہ بیوہ تھی، کرائے کے مکان پہ بھی رہنا ہے۔ سلیم، آج میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم میری دال روٹی کے اخراجات، معمولی کپڑوں کے اخراجات، میرے بچوں کی تعلیم کے اخراجات برداشت کرو۔ اگر مجھے گھر کی دہلیز سے باہر پاؤ تو مجھے قتل کر دینا۔ یہ ہے وہ اصل المیہ جس کی طرف نہ ہم سوچتے ہیں۔
جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں تو آپ کا ایک اشرافیہ کا طبقہ وہ خصوصی طور پہ بات کرتا ہے کہ ایسے لوگ تو پاکستان میں موجود ہی نہیں ہیں جن کی باتیں سلیم کرتا ہے۔ بھائی دیانتداری سے آپ بتا دیں کہ پاکستان معاشی بدحالی کا شکار ہے کہ نہیں ہے؟ امیر سے تر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ غریب تر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ غریب کے پاس نہ پہننے کو کپڑا ہے، نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ سونے کے لیے چھت ہے۔ کتنے افراد ہیں؟ آج میں آپ کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے 2 کروڑ خاندان، 2 کروڑ افراد نہیں، جن کی تنخواہ 15,000 یا 15,000 سے کم ہے، غور کر لیں اس بات پر، وہ کس طرح اپنے پیٹ کا دوزخ بھرتے ہوں گے؟ وہ کس طرح اپنے بچوں کو روٹی مہیا کرتے ہوں گے؟ وہ کس طرح تعلیم دلواتے ہوں گے؟ میرا بھائی، سوائے ان کے پاس سوکھی روکھی روٹی کھانے کے، اپنے بچوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کس نے فراہم کرنا تھا؟ وہ تو معصوم پیدا ہوا، آپ نے اسے کرپشن کی دلدل میں لگا دیا، آپ کے نظام نے ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، آپ نے نظام نے اسے معاشی وسائل سے محروم کر دیا۔ ظلم و زیادتی کے، عدالتی نظام کے، پولیسنگ نظام کے آپ کوئی بھی حصہ دیکھ لیں، چاہے طبی ہو، چاہے تعلیمی ہو میدان، ہر میدان میں آپ نے 2 طبقات پیدا کر دیے۔ ایک طبقہ وہ جو ان سب فیسلٹیز سے محروم ہے، ایک طبقہ وہ جسے بآسانی یہ تمام فیسلٹیز موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، دوسری بات میں نے معاشرتی ڈھانچے کی تھی۔ معاشرتی ڈھانچہ کون بناتا ہے؟ معاشرہ کون بناتا ہے؟ معاشرہ خود بخود نہیں بنتا، معاشرے کو لیڈرز بناتے ہیں، معاشرے کو حکومتیں بناتی ہیں، معاشرے کو اس حکومت کے اکابرین بناتے ہیں۔ مگر بہت افسوس کی بات ہے کہ اس حکمرانوں نے جو فرسودہ نظام کی پیداوار ہے، جو غیر جمہوری ہیں، جو ہم پر مسلط کیے گئے، چلیں غیر جمہوری میں کس انداز سے کہتا ہوں، مسلط کیے گئے کس انداز سے کہتا ہوں، ہر حلقے میں 3 سے 3.5 لاکھ ووٹر ہوتا ہے، ہر ایم پی اے ایم این اے دونوں نے اپنے اپنے علاقے میں 200 250 آدمی رکھا ہے جو سب لوگوں کو ہانک کر ان کے لیے ووٹ مانگتا ہے، ووٹ دلواتا ہے۔ وہ آدمی، وہ عوام انہیں ووٹ نہیں دے رہی ہوتی، بلکہ ان کی مجبوریاں، ان کے حالات، وہ انہیں ووٹ دلوا رہے ہوتے ہیں۔ آج تک پاکستان کی تخلیق سے لے کے میں نے ایک بھی پارلیمنٹ ایسی نہیں دیکھی، ایک بھی نیشنل اسمبلی ہو یا پروونشل اسمبلی ہو ایسی نہیں دیکھی جس میں عوامی حقیقی نمائندگی موجود ہو۔ جب بھی میں نے دیکھا تبھی جاگیردار تھے، سرمایہ دار تھے، صنعت کار تھے، خانزادے تھے، نواب زادے تھے، ممدوڑ تھے، ٹوانے تھے۔ کبھی میں نے کسی مزدور کو آپ کی نمائندگی کرتے نہیں دیکھا، کبھی میں نے کسی محنت کش کی نمائندگی آپ کی پارلیمنٹ میں آج تک نہیں دیکھی۔ آئیے ہم سب مل کر ایک ایسے نظام کے لیے کوشاں ہوں جس سے یہ فرسودہ نظام، جس سے یہ فرسودہ حکمران، یہ مطلب پرست، مفاد پرست، اقربا نواز، یہ تمام لوگوں کو ہم آپس میں متحد ہو کر ایک مکے کی شکل میں اپنی تمام صلاحیتوں اور طاقتوں کو اکٹھا کر کے انہیں اس ریاستی نظام سے باہر کریں۔ میں بہت جلد آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی ایک ایسا پولیٹیکل سسٹم دینے جا رہا ہوں جس کے نتیجے میں صرف حقیقی نمائندے سامنے آئیں گے، جس کے ذریعے گھر کی دہلیز پر آپ کو انصاف ملے گا، جس کے ذریعے گھر کی دہلیز پر آپ کو طبی سہولتیں ملیں گی، جس کے ذریعے
पुलिसिंग सिस्टम आपको घर की दहलीज पर बाइज्जत और बाएहतराम मिलेगा, जिसके ज़रिए अदालती निज़ाम आपको, इंसाफ आपको आपकी दहलीज पर मिलेगा, तालीम आपको आपकी दहलीज पर मिलेगी। ज़रा सोचिए, जब माशी बदहाली होती है तो इंसान दीन से भी परे जाने की कोशिश करता है, कुफर की हदें भी फैलांग जाता है, क्योंकि उसे सबसे पहले पेट भरना होता है। अगर माशी बदहाली होगी, मेरे भाइयों, इस बात को ज़रा थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश करना। माशी बदहाली आपकी इज्तिमाई सोच को, रियासत की फलाह को, रियासती निज़ाम को बेहतर बनाने की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि माशी बदहाली उसे मुजरमाना जहनीत की तरफ ले जाएगी। आइए हम सब मिलकर रियासत पाकिस्तान में बसने वाले लोगों को एक कौम के तौर पर, एक ज़िंदा कौम के तौर पर, एक बाज़मीर कौम के तौर पर, एक इज्तिमाई सोच वाली कौम के तौर पर, जो पाकिस्तान को आलमी सतह पर ना सिर्फ उजागर करे, मजबूत करे, इसका तन्हाई को दूर करे, ऐसे निज़ाम की तरफ हमें आपस में मिलकर मुत्तहिद होना है, इत्तेहाद करनी है। मैं इसी काम के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। मुझे तहरीक के लिए ऐसी क़यादत चाहिए, ऐसी सियादत चाहिए जो आप लोगों को यकजा करके, मुत्तहिद करके एक ऐसे निज़ाम की तरफ जाएं जिससे पाकिस्तान खुशहाल हो, जिससे पाकिस्तानी माशरा पुरअमन हो, जिससे पाकिस्तानी माशरा कानून की अमलदारी पे यकीन रखने वाला हो। और आखिर में मैंने जो माशी बदहाली का ज़िक्र किया, उसके सिलसिले में मैं सागर सिद्दीकी साहब का एक शेर पेश करना चाहता हूँ। जिस अहद में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। यहाँ पर मेरी राय में सागर सिद्दीकी साहब ने जो ये कहा कि फ़कीरों की कमाई लुट जाए, इससे उनकी मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए जो माशी वसाइल पैदा किए, जो रिज़्क़ के मसाइल पैदा किए, जिन्हें मासूम पैदा किया, उनकी कमाई को चंद ग्रैबर मुसल्लत किए गए हुक्मरान ज़बरदस्ती, जुल्म व ज़्यादती से, अपने उन कारिंदों से हमसे छीन कर ले जाते हैं। इसी की तरफ इशारा सागर सिद्दीकी ने किया। हमें फ़िक्र करनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि इन लोगों से, ये मुसल्लत किए गए हुक्मरानों से जो आपकी हकीकी नुमाइंदगी नहीं करते, इनसे छुटकारा कैसे हासिल करना है। इनसे छुटकारा सिर्फ एक ही सूरत में हासिल हो सकता है। वो छुटकारा हासिल करने के लिए आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा। किन किन लोगों को? दानिश्वरों को, तज्ज़िया नगारों को, असातिज़ा इकराम को, मेहनत कशों को, मज़दूरों को, तालिब इल्मों को, मज़लूमों को, ज़्यादती का शिकार होने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना होगा। जब आप एक प्लेटफॉर्म पे जमा होंगे, इंशाअल्लाह ताला हम बामी तौर पर मुत्तहिद होकर इस निज़ाम को यकसर बदलेंगे और इस निज़ाम को चलाने वाले फरसुदा मुसल्लत किए गए हुक्मरानों को बदलने में इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। आमीन।